السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کو بیان کیا گیا۔ جن احباب نے پہلی ویڈیو کو دیکھا نہ ہو ان احباب سے درخواست ہے کہ پہلی ویڈیو کو دیکھ لیں، اور جن احباب نے ابھی تک اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان احباب سے چینل کے سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آج کی کلاس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی زمان حال استمراری کو پڑھایا جائے گا۔ یہ ٹینس بہت ہی آسان و اسہل ہے۔ تمام ٹینس بنانے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے کلاس میں بتایا گیا، صرف ہیلپنگ ورب اور مین ورب بدلتے رہتے ہیں اور ٹینسز کا نام بدلتا رہتا ہے، اور یہی ٹینس کی پہچان ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اس سے پہلے کی کلاس کو نہیں دیکھا ہے آپ اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آگے کے تمام ٹینس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے زمان حال استمراری۔ اس کو تعریفی الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹینس کے جملوں سے زمان حال یعنی موجودہ زمانے میں کسی کام کا جاری ہونا یا جاری رہنا یا کوئی کام کرنا معلوم ہوتا ہے، لیکن جاری رہنے کا وقت، کام کرنے کا وقت یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کب ختم ہوگا۔ اردو کے اعتبار سے اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس کے اردو کے جملے کے اخیر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں۔ اس سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ میں لکھ رہا ہوں، آئی ایم رائٹنگ۔ میں لکھ رہا ہوں، آئی ایم رائٹنگ۔ آپ پڑھ رہے ہو، یو آر ریڈنگ۔ آپ پڑھ رہے ہو، یو آر ریڈنگ۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، ہی از ایٹنگ فوڈ۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، ہی از ایٹنگ فوڈ۔ خالد سو رہا ہے، خالد از سلیپنگ۔ حامد ہنس رہا ہے، حامد از لافنگ۔ بارش ہو رہی ہے، اٹ از ریننگ۔ بارش ہو رہی ہے، اٹ از ریننگ۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب از ایم آر ہے۔ از ایم آر کا استعمال مثبت میں ہوتا ہے یعنی افرمیٹیو سینٹنس میں ہوتا ہے، جس میں نہ اور نہیں کے الفاظ نہیں آتے ہیں، اس میں از ایم آر کا استعمال ہوتا ہے۔ اور نگیٹو سینٹنس میں ازنٹ، ایم نوٹ، آرنٹ اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ نگیٹو سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹرانسلیشن میں نہیں اور نہ جیسے الفاظ آتے ہیں۔ یہ قاعدہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ آئی کے ساتھ ایم کا استعمال ہوتا ہے، اور تھرڈ پرسن سنگولر سبجیکٹ بنے یا پھر کوئی ناؤن بنے یا پھر ہی شی اٹ ہو تو پھر اس کا ہیلپنگ ورب ہمیشہ از ہوتا ہے۔ باقی سب جگہوں میں آر کا استعمال ہوتا ہے۔ وی، یو، دے ان تمام کے ساتھ آر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سبق بہت ہی آسان ہے، بس مشق کی ضرورت ہے۔ آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو سمجھ بھی جائیں گے، بس مشق اور پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اس میں ورب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ورب کا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ورب کی 3 شکل ہیں، تیسری ہی شکل کا اس میں استعمال ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی بھی ورب کے اخیر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کریں گے، تیسری شکل تیار ہو جائے گی۔ جیسے آپ کے سامنے گو ہے، آئی این جی فارم کا اضافہ کریں گے تو پھر ہو جائے گا گوئنگ، یہ ہو گئی تیسری شکل۔ اسی طرح سلیپ ہے، آئی این جی فارم کا اضافہ کیا تو سلیپنگ ہو گیا۔ اسی طرح کم ہے، آئی این جی فارم کا اضافہ کیا، کمی ہو گیا، ایٹنگ وغیرہ اس طرح سے اس کو بنایا جائے گا۔ جملہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ افرمیٹیو، نگیٹو، انٹروگیٹو، نگیٹو ان تمام کے سینٹنس کو کس طرح بنایا جائے گا۔ تو سامنے ہے آپ کے نمبر 1 افرمیٹیو
सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला। इसके बनाने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाएगा, फिर उसके बाद इज़ को, एम को, आर को सब्जेक्ट के एतबार से। अगर सब्जेक्ट आई बनता है तो फिर एम का इजाफा होगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है तो फिर ऐसी सूरत में इज़ का इजाफा है, और इसके अलावा माबकिया जगह में आर का इस्तेमाल होता है। आपके सामने एक मिसाल है, मैं लिख रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट यानी आई को लिखेंगे, चूँकि इसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आता है इसलिए इसको लिख देंगे। फिर लिख रहा के लिए हम राइटिंग लिख देंगे, जो कि राइट से राइटिंग बना है। जुमला आपके सामने है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। वो हंस रहा है, ये मिसाल जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की है, जहाँ पर इज़ का इस्तेमाल होता है। वो हंस रहा है, वो के लिए ही, इसका हेल्पिंग वर्ब आता है इज़, तो इसको भी लिख देंगे। फिर हंसने की इंग्लिश है लाफ, इसके आखिर में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये लाफ से लाफिंग हो जाएगा। जुमला मुलाहजा फरमाएं, ही इज़ लाफिंग, वो हंस रहा है। ही इज़ लाफिंग, वो हंस रहा है। हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, हम लोग के लिए वी, पढ़ने के लिए रीड, और इसके आखिर में आईएनजी फॉर्म का इजाफा किया तो हो गया रीडिंग, और किताब के लिए बुक्स। तो इसे लिख देंगे, जुमला होगा वी आर रीडिंग बुक, हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं। ज़ैद सो रहा है, ज़ैद के लिए ज़ैद, चूँकि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब इज़ होगा, इसको लिख दिया जाएगा। फिर सोने के लिए इंग्लिश है स्लीपिंग। जुमला मुलाहजा फरमाएं, ज़ैद इज़ स्लीपिंग, ज़ैद सो रहा है। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यह है कि उसके ट्रांसलेशन में ना और नहीं जैसे अल्फाज आते हैं। इसका स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद इज़ेंट, जो कि असल में है इज़ नॉट। इसी तरह आई एम नॉट या फिर आरेंट को सब्जेक्ट के एतबार से रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को रखेंगे और उसमें आईएनजी फॉर्म का इजाफा करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जहाँ पर काबिल तवज्जो बात यह है कि हम नफ़ी वाले जुमले में हर जगह शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आई एम नॉट का शॉर्ट इस्तेमाल अंग्रेज़ी में नहीं होता है, यानी उसे आई मेंट नहीं कह पढ़ते हैं, उसको हमेशा एम नोट अलग करके लिखते हैं, इसलिए ये सिर्फ अलग अलग इस्तेमाल हो, बाकी सब जगहों में शॉर्ट ही का इस्तेमाल होगा। मिसाल आपके सामने है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं के लिए आई, इसके फ़ौरन बाद आई एम नॉट लिखेंगे। फिर लिख रहा के लिए अंग्रेज़ी है राइटिंग। जुमला मुलाहजा फरमाएं, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की मिसाल है, वो नहीं लिख रहा है, वो के लिए ही, इसके फ़ौरन बाद इज़ेंट, जो कि असल में इज़ नॉट है, इसको लिख देंगे, इसलिए कि ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद लिख रहा के लिए अंग्रेज़ी राइटिंग लिखेंगे। जुमला मुलाहजा फरमाएं, ही इज़न्ट राइटिंग। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया मुस्बत। इसका स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाएगा इज़, एम, आर सब्जेक्ट के एतबार से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को। मिसालें मुलाहजा फरमाएं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। आपको ये बात मालूम है कि सवालिया जुमला में हेल्पिंग वर्ब को हमेशा शुरू में लिखा जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूँकि आई है तो एम आएगा, लिहाजा इसको हम शुरू में लिख देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई को, फिर उसके बाद वर्ब की, फिर उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लिख देंगे। जुमला आपके सामने है, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। यह आपके सामने मिसाल है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की, क्या वो लिख रहा है। इसमें सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आएगा इज़,
تو اس کو بھی لکھ دیا جائے گا. پھر سبجیکٹ ہے ہی اور پھر اس کے بعد رائٹنگ کو لکھ دیں گے. جملہ ملاحظہ فرمائیں. از ہی رائٹنگ، از ہی رائٹنگ، کیا وہ لکھ رہا ہے؟ نمبر 4 نیگیٹو انٹروگیٹو، سوالیہ منفی جملہ. ایزنٹ، ایم ناٹ، آرنٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کے ING فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ. جملہ ملاحظہ فرمائیں. کیا میں نہیں لکھ رہا ہوں؟ چونکہ سبجیکٹ ہے آئی اس لیے ایم لکھیں گے. اب چونکہ اس میں نوٹ کا شارٹ فارم استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ نوٹ کو الگ سے لکھا جاتا ہے، تو ہم نے جو قاعدہ بتا رکھا ہے کہ اگر سوالیہ جملہ میں نوٹ کا استعمال ہیلپنگ ورب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو پھر الگ الگ لکھنے کی صورت میں نوٹ کو سبجیکٹ کے بعد لکھیں گے اور ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لکھیں گے. جملہ ملاحظہ فرمائیں. ایم آئی ناٹ رائٹنگ، ایم آئی ناٹ رائٹنگ، کیا میں نہیں لکھ رہا ہوں؟ تھرڈ پرسن سنگولر کی مثال ہے. کیا وہ نہیں لکھ رہا ہے؟ سب سے پہلے ایزنٹ، اس کے بعد سبجیکٹ یعنی ہی، اس کے بعد رائٹنگ کو لکھیں گے. جملہ ملاحظہ فرمائیں. ایزنٹ ہی رائٹنگ، ایزنٹ ہی رائٹنگ. نمبر 5 انٹروگیٹو ود WH فیملی، مثبت سوالیہ جملہ WH فیملی کے ساتھ. اس کے بنانے کا طریقہ اور اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے WH ورڈ میں سے کسی کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب چاہے از، ایم، آر، موقع محل کے اعتبار سے جیسا سبجیکٹ ہوگا اسی اعتبار سے ہیلپنگ ورب کو رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد ING فارم کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو. مثال ملاحظہ فرمائیں. میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے سوالیہ الفاظ یعنی کیوں، کہاں، کب وغیرہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیوں کی انگلش ہے وائی تو اسے لکھ دیں گے. پھر WH ورڈ کے بعد ہمیشہ ہیلپنگ ورب آتا ہے تو ایم لکھا جائے گا. پھر اس کے بعد سبجیکٹ یعنی آئی، پھر رائٹنگ. جملہ ملاحظہ فرمائیں. وائی ایم آئی رائٹنگ، میں کیوں لکھ رہا ہوں. تھرڈ پرسن سنگولر کی مثال. وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ کیوں کے لیے وائی، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہوگا از، اس کے بعد ہی یعنی سبجیکٹ، پھر رائٹنگ. جملہ ملاحظہ فرمائیں. وائی از ہی رائٹنگ، وہ کیوں لکھ رہا ہے. نمبر 6 نگیٹو انٹروگیٹو ود WH فیملی، منفی سوالیہ WH فیملی کے ساتھ. اس کے بنانے کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے WH ورڈ کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب کو رکھیں گے. ایزنٹ، آئی ایم ناٹ، آرنٹ، پھر اس کے بعد ورب کے ING فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو. مثال ملاحظہ فرمائیں. میں کیوں نہیں لکھ رہا ہوں. کیوں کے لیے انگریزی ہے وائی، اس کے بعد ایم. چونکہ اس کے ساتھ مل کر نوٹ نہیں آتا ہے اس لیے اس کو سبجیکٹ کے بعد لکھا جائے گا. تو ایم کے بعد آئی لکھ دیا جائے گا، پھر ناٹ، پھر اس کے بعد رائٹنگ. جملہ ملاحظہ فرمائیں. وائی ایم آئی ناٹ رائٹنگ. یہ مثال آپ کے سامنے تھرڈ پرسن سنگولر کی ہے. وہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے. کیوں کے لیے وائی، اس کے بعد ایزنٹ اس لیے کہ سبجیکٹ ہی ہے، پھر ہی لکھیں گے، اس کے بعد رائٹنگ. جملہ ملاحظہ فرمائیں. وائی ایزنٹ ہی رائٹنگ. یہ آپ کی خدمت میں سینٹنس کی قسموں کو پیش کر دیا گیا ہے. آپ ان کی خوب مشق کریں، پریکٹس کریں اور بولنے کی کوشش کریں. آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن کو پیش کر رہا ہوں. اس کو آہستہ الفاظ میں اس لیے پیش کیا جائے گا تاکہ پروننسیشن اچھا ہو تو ہماری انگریزی بھی بیٹر ہوگی. کنجوگیشن. آئی ایم رائٹنگ، میں لکھ رہا ہوں. آئی ایم ناٹ رائٹنگ، میں نہیں لکھ رہا ہوں. ایم آئی رائٹنگ، کیا میں لکھ رہا ہوں. ایم آئی ناٹ رائٹنگ، کیا میں نہیں لکھ رہا ہوں. وائی ایم آئی رائٹنگ، میں کیوں لکھ رہا ہوں. وائی ایم آئی ناٹ رائٹنگ، میں کیوں نہیں لکھ رہا ہوں. وی سے وی آر رائٹنگ، ہم لکھ رہے ہیں. وی آرنٹ رائٹنگ، ہم نہیں لکھ رہے ہیں. آر وی رائٹنگ، کیا ہم لکھ رہے ہیں. آرنٹ وی رائٹنگ، کیا ہم نہیں لکھ رہے ہیں. وائی آر وی رائٹنگ،
ہم کیوں لکھ رہے ہیں، وائی آرنٹ وی رائٹنگ، ہم کیوں نہیں لکھ رہے ہیں. یو سے یو آر رائٹنگ، تم لکھ رہے ہو. یو آرنٹ رائٹنگ، تم نہیں لکھ رہے ہو. آرنٹ یو رائٹنگ، کیا تم لکھ رہے ہو. آرنٹ یو رائٹنگ، کیا تم نہیں لکھ رہے ہو. وائی آر یو رائٹنگ، تم کیوں لکھ رہے ہو. وائی آرنٹ یو رائٹنگ، تم کیوں نہیں لکھ رہے ہو. دے سے دے آر رائٹنگ، وہ لوگ لکھ رہے ہیں. دے آرنٹ رائٹنگ، کیا وہ لوگ لکھ رہے ہیں. آر دے رائٹنگ، کیا وہ لوگ لکھ رہے ہیں. دے سے دے آر رائٹنگ، وہ لوگ لکھ رہے ہیں. دے آرنٹ رائٹنگ، وہ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں. آر دے رائٹنگ، کیا وہ لوگ لکھ رہے ہیں. آرنٹ دے رائٹنگ، کیا وہ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں. وائی آر دے رائٹنگ، وہ لوگ کیوں لکھ رہے ہیں. وائی آرنٹ دے رائٹنگ، وہ لوگ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں. ہی سے کنجوگیشن، ہز رائٹنگ، وہ لکھ رہا ہے. ہی ازنٹ رائٹنگ، وہ نہیں لکھ رہا ہے. از ہی رائٹنگ، کیا وہ لکھ رہا ہے. ازنٹ ہی رائٹنگ، کیا وہ نہیں لکھ رہا ہے. وائی از ہی رائٹنگ، وہ کیوں لکھ رہا ہے. وائی ازنٹ ہی رائٹنگ، وہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے. شی سے شی از رائٹنگ، وہ لکھ رہی ہے. شی ازنٹ رائٹنگ، وہ نہیں لکھ رہے. از شی رائٹنگ، کیا وہ لکھ رہی ہے. ازنٹ شی رائٹنگ، کیا وہ نہیں لکھ رہی ہے. وائی از شی رائٹنگ، وہ کیوں لکھ رہی ہے. وائی ازنٹ شی رائٹنگ، وہ کیوں نہیں لکھ رہی ہے. اٹ سے کنجوگیشن، اٹ از رائٹنگ، وہ لکھ رہا ہے. اٹ ازنٹ رائٹنگ، وہ نہیں لکھ رہا ہے. از اٹ رائٹنگ، کیا وہ لکھ رہا ہے. ازنٹ اٹ رائٹنگ، کیا وہ نہیں لکھ رہا ہے. وائی از اٹ رائٹنگ، وہ کیوں لکھ رہا ہے. وائی ازنٹ اٹ رائٹنگ، وہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے. تھرڈ پرسن سنگولر یعنی اسم سے کنجوگیشن، زید از رائٹنگ، زید لکھ رہا ہے. زید ازنٹ رائٹنگ، زید نہیں لکھ رہا ہے. از زید رائٹنگ، کیا وہ زید لکھ رہا ہے. ازنٹ زید رائٹنگ، کیا زید نہیں لکھ رہا ہے. وائی از زید رائٹنگ، زید کیوں لکھ رہا ہے. وائی ازنٹ زید رائٹنگ، زید کیوں نہیں لکھ رہا ہے. یہ آپ کے سامنے کنجوگیشن کو پیش کر دیا گیا. آپ احباب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھیں، جب تک سمجھ میں نہ آئے دیکھتے، اور دیگر احباب کے پاس بھی ویڈیو کی لنک اتصال فرمائیں تاکہ وہ لوگ کل نہ صحیح انگریزی جز تو حاصل ہی کر لیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.